اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ جی ناظرین، آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو خوشگوار حیرت ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ پروگرام ہم ہر سوموار کو 1 سے 3 بجے تک گزشتہ دنوں میں پیش کرتے رہے ہیں آپ کے۔ آج سے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک پیش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے کافی سارے لوگوں نے یہ بات ریکویسٹ کی ہم سے کہ جی کیونکہ 1 سے 3 بجے کے درمیان خاص طور پہ پیرنٹس اور کافی سارے بچے جو ہیں وہ یہ پروگرام سن نہیں پاتے، اور اس کی وجہ سے صحیح استفادہ نہیں ہوتا اس پروگرام کا، تو اگر اس کے ٹائم کو چینج کر دیا جائے تو ان کے لیے زیادہ یہ پروگرام فروٹفل ہوگا۔ تو ہم شکر گزار ہیں ہدایت مینجمنٹ کے، اور خاص طور پہ ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں ان کی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے یہ وقت چینج کر کے اب ہم نے اس کا وقت رکھ دیا ہے 3 سے 5 بجے تک۔ تو انشاءاللہ یہ نوٹ کر لیجئے آپ کہ آج سے اور آئندہ انشاءاللہ ہر سوموار کو 3 بجے سے 5 بجے تک یہ پروگرام ستاروں پہ کمن کے نام سے میں سید تعظیم عباس نقوی اور میرے ساتھ ایز یوزول ہوتی ہیں سیرا تعظیم نقوی، ہم یہ پروگرام پیش کیا کریں گے۔ اور ایک دفعہ اپنے نئے دیکھنے والوں کو، کیونکہ ٹائم چینج ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ کچھ نئی آڈینس بھی ہوگی ہمارے ساتھ، ان کے لیے میں بتاتا چلوں تو یہ پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا ہے بیسکلی یوتھ کے لیے، پروفیشنل کریئر کاؤنسلنگ کے لیے، کہ جو بچے یا بچیاں GCSE یا A لیولز کمپلیٹ کرنے والے ہیں اور اپنے کریئر کو لے کر ابھی تھوڑے سے کنفیوز ہیں، ان کے لیے ایک پروفیشن ہر ہفتے اس کی ٹائم لائن بتائی جائے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے، اس کی جاب مارکیٹ کے بارے میں، اس کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں، اس کی پریپریشن کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ٹیسٹ، مختلف جو ٹریننگز ہماری ہاؤس وائفز کے لیے اور جو دوسرے خواتین و حضرات کے لیے اویلیبل ہیں جو ان کے لیے فروٹفل ثابت ہوں گی، اس کا بھی ذکر ہم گائے بگائے اس پروگرام میں کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشن ملے۔ اور یہاں یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ہم جنرل انفارمیشن دیتے ہیں کسی پروفیشن کے بارے میں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اسپیسیفک انفارمیشن آپ کی ذاتی کوالیفیکیشن کے حساب سے ہم دیں تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں پروگرام کے بعد، تو ہم انشاءاللہ آپ کو آپ کے کسٹمائز انفارمیشن کے حساب سے کسٹمائز ایڈوائز بھی دے پائیں گے۔ پروگرام میں ہم ایک جنرل انفارمیشن دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کے بچے بچیوں یا آپ کے قریب و جوار میں کسی بھی نوجوان لڑکے لڑکی نے کوئی ہائی اچیومنٹ کی ہے ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے یا آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے یا کریشن کے حساب سے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے جو قابل ذکر اور قابل ریکگنیشنیبل اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے، تو ضرور ہمیں مطلع کریں تاکہ ہم اس کو آن لائن لے کے ایز اے انٹرویو ان کو شامل کریں پروگرام میں، اور ساتھ ساتھ دوسرے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے لیے انسپریشن بھی کریں۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ ماہ ولایت ہے اور ظاہر ہے کل 13 رجب ہے، اور ماحول کے اندر ایک ولادت باسعادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ایک خوشی، ایک مسرت موجود ہے، تو آپ تمام دیکھنے والوں کو پیشگی میں مبارکباد اپنی طرف سے اور سیرا کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم مجھے، آپ کو اور جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو بحق محمد و آل محمد، خصوصاً مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب کے صدقے اور وسیلے سے اگلا سال بھی یہ پرمسرت دن نصیب کرے، تاکہ ہم اس دن کو دوبارہ اسی مسرت اور اسی جوش کے ساتھ منا سکیں۔ اسی نسبت سے ہم نے ایک آج پروگرام کو اپنے ترتیب دیا ہے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹائم لائن ٹو بیکم اے کاؤنسلر، تھراپسٹ یا سائیکو تھراپسٹ، جو فرسٹ ہاف آور ہوگا اس کے بارے میں بتائیں گے ہم آپ کو۔ اس کے بعد دوسرے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کراچی سے قبلہ ظفر حسین ظفر صاحب، کوشش کریں گے ہمارے پروڈیوسر صاحب ان کو آن لائن لینے کے لیے، ان سے گزارش کریں گے کہ مولود کعبہ، جشن مولود کعبہ کے سلسلے میں کچھ گزارشات اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ ہم امام زمانہ کو اپنے پروگرام کے تھرو اور اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی ادا کر سکیں، جیسے ہر اینکر ہر پروگرام میں ہر شخص یہ کوشش کرتا
کرتا ہے کہ وہ یہ کرے, تو اسی طرح ہم بھی کوشش کریں گے کہ جو ہماری آڈینس ہے یا ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کی طرف سے ہم ایک کلیکٹیولی امام زمانہ کو مبارکباد پیش کریں. اور اس کے بعد ایز یوزول سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیلی فون لائنز کا انٹریکٹیو ڈسکشن کا, جس کے اندر آپ بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں, ٹیلی فون کالز کرتے ہیں اور اپنی رائے ہمیں دیتے ہیں اس پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں, اور پھر ہم ایک کلیکٹیو ڈیسیجن کی طرف جاتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم آج کے پروگرام کے پروفیشن کی ٹائم لائن کی طرف. تو اس سے پہلے کہ ہم سہرا کو زحمت گفتگو دیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاؤنسلر یا تھیراپسٹ یا سائیکو تھیراپسٹ کے لیے بیسکلی کوئی اتنی زیادہ کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پر. ان لائک جیسے اور دوسرے پروفیشن ہیں اس کے اندر آپ کو رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے مختلف باڈیز سے, آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہ سرٹیفکیٹ حاصل کریں تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں. ان چیزوں کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ کی تو ضرورت ہوتی ہے, لیکن بیسکلی آپ کو کوئی ایز سچ آپ کو کوئی رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو وہ, اگر آپ کی جو پروفیشنل باڈیز ہیں ان سے رجسٹرڈ ہوں تو آپ کے لیے ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ والنٹری ایک کام کریں, ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کی خواتین خاص طور پہ اور مرد حضرات بھی عام طور پہ کاؤنسلر اور تھیراپسٹ کا کام کرتے ہی ہیں, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, ایک دوسرے کو ایڈوائز دیتے ہیں, ایک دوسرے کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. یہی کام کاؤنسلر اور تھیراپسٹ کا ہوتا ہے, جس میں میرج کاؤنسلر بھی آ جاتا ہے, اسٹوڈنٹ کاؤنسلر بھی آ جاتا ہے, کریئر کاؤنسلر بھی آ جاتا ہے, اس کے علاوہ پرسنل کاؤنسلنگ کی بھی بات ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ہم آپ کو کاؤنسلر کے بارے میں بتائیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں انٹری ریکوائرمنٹ پیش کروں. دیر آر نو سیٹ ریکوائرمنٹ بٹ موسٹ امپلائیز وڈ ایکسپیکٹ یو ٹو ہیو ممبرشپ آف ون آف دا پروفیشنل باڈیز. تو اسی لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے کوئی سیٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہاؤ ایور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف کورسز ہوتے ہیں, انڈر گریجویٹ ڈگریز ہوتی ہیں, اگر آپ چاہیں تو وہ ڈگریز کر سکتے ہیں, لیکن شارٹ کورسز بھی ہوتے ہیں جو اگر آپ سرٹیفکیٹ لے لیں تو یو کین پریکٹس. تو خاص طور پہ جو ہاؤس وائفس ہیں اگر وہ چاہتی ہیں ایز اے کاؤنسلر پریکٹس کرنا تو ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. سوری, آپ کو جن انٹرنیشنل اور نیشنل باڈی سے رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے وہ میں آپ کی گزارش کر دوں آپ کے سامنے. وہ ہے برٹش ایسوسی ایشن آف کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی, دیٹ از BACP کہلاتی ہے. اس کے ساتھ آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. اس کے ساتھ UK کاؤنسل آف سائیکو تھراپی کہلاتی ہے, یہ کہلاتی ہے UKCP. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پریکٹس کریں پروفیشنلی, آپ اس کو فل ٹائم پروفیشن کے طور پہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. دا نیشنل کاؤنسلنگ سوسائٹی ایک ہے جس کی ویب سائٹ موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروفیشنلی آپ کام کریں اور NHS میں یا مختلف انسٹیٹیوشن میں آپ کام کریں ایز اے کاؤنسلر تو آپ ان سے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کو وہ ایڈیشنل ٹریننگ بھی پرووائڈ کریں گے اور گائیڈ لائن بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ کچھ ورک پلیسمنٹس ہوتی ہیں, کچھ اسٹڈی ہوتی ہیں جو ٹریننگ کے لیے وہ ہوتی ہے, وہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شارٹ کورسز کریں اور ورک پلیسمنٹ کے لیے ٹریننگ کریں تو بھی آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا سکتے ہیں جہاں پر بہت ہی مختصر وقت میں آپ کو بہت ہی اچھی ٹریننگ مل سکتی ہے, اور وہ ٹریننگ کے بعد آپ ایز اے کوالیفائڈ تھیراپسٹ کے طور پر یا کاؤنسلر کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ظاہر ہے آپ جب رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں کسی بھی باڈی سے, انٹرنیشنل نیشنل باڈی سے, اس کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں کا جیسا سسٹم ہے وہ ایک ڈسکلوجر آپ کو بیئرنگ سروسز کا سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. جس طرح CBR ہوتا ہے ہمارا, اسی طرح ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو آپ کو لینا پڑتا ہے. اب اس میں جو کوالٹیز چاہیے وہ کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کاؤنسلر کے اندر, کسی بھی تھیراپسٹ کے اندر یا سائیکو تھیراپسٹ کے اندر, اس کے لیے ہم بات کریں گے. چلتے ہیں سہرا کی طرف ایز یوزول, وہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے, کس طریقے سے آپ ایک سکسیسفل کاؤنسلر یا تھیراپسٹ بن سکتے ہیں. تو پوچھتے ہیں سہرا سے. جی سہرا, آپ کیا فرمائیں گی اس کے بارے میں؟ جی السلام علیکم ناظرین. اسکلس ریکوائرڈ, ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ آپ ٹو بی اے گڈ کاؤنسلر واٹ آر دا اسکلس وچ یو ریکوائرڈ. فرسٹ ون, دا ابلٹی ٹو بلڈ ٹرسٹ اینڈ میک پیپل فیل سیف. obviously جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں
the person to whom you're talking, that person should feel safe and trust you in telling you what all problems the person is feeling. یعنی آپ کے خیال میں اگر مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے, کوئی لڑکی لڑکا آپ کے پاس آتا ہے اور اس کو یہ شک ہو کہ آپ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے اس کا مذاق اڑائیں گے یا سوسائٹی میں اس کو بدنام کریں گے, تو وہ ظاہر ہے آپ سے شیئر نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے ایز اے پرسن آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کی پرابلمس پبلکلی نہ بات کرتے ہوں تاکہ ان کو امبیرسمنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. سیکنڈلی وہ ٹرسٹ بھی کرے کہ بھئی میں جو کچھ بتا رہا ہوں, دا ادر پرسن اگر اس کو اس طرح سے لے کے یہ تو سب جھوٹ بول رہا ہے یا کچھ ہے, پہلے سے اس نے اس کا نیگیٹو تھنکنگ رکھ لے تو وہ شاید اتنا کھل کے بات نہیں کر سکے گا. دین دا ایبلٹی ٹو اسپیک, لسن, آبزرو وداؤٹ ججنگ. یو کانٹ جسٹ جج اے پرسن انلیس یو ٹاک ٹو دا پرسن. آپ نے ابھی اس کی پوری کہانی سنی نہیں یا آپ نے اس سے زیادہ بات نہیں کی اور آپ نے فوراً جج کر لیا نہیں یہ رانگ ہے. That is not counseling then. Then when you speak, ایک بات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ you make that other person feel safe and trusted. Safe in another sense کہ وہ جو کچھ آپ کو بتا رہا ہے آپ کسی کے ساتھ وہ شیئر نہیں کریں گے. اس کا جو بھی پرابلمس ہے you're going to keep it for yourself. Listening. اب کئی دفعہ ہم بہت اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کسی کی کہانیاں سننا یا کسی کے پرابلم سننا. ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو پرابلمز ہی پرابلمس ہے, کہاں تک اس کی کہانیاں سنیں گے. لیکن اگر آپ اف یو آر اے گڈ لسنر دین دا ادر پرسن آلسو ول ٹیل یو. آپ تھوڑا سا اس نے بتایا, آپ نے شروع کی اسے اپنا بتا رہا پرابلمس اور آپ تنگ آ گئے اور آپ نے نہیں. لیکن آپ کو کیوں تنگ آئیں گے؟ آپ کو 30 پاؤنڈ پر آور کے مل رہے ہیں اس کی کہانیاں سننے کے لیے. ایز اے کاؤنسلر آپ ویری فرام 20 پاؤنڈ ٹو 30 پاؤنڈ آپ کو پر آور کے مل رہے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے اپنی کہانیاں سنائے اور 10 گھنٹے میں سنوں, مجھے 30 پاؤنڈ پر آور دیں, میں 20 گھنٹے بھی آرام سے سنوں گا کہانیاں. میں تو ویسے بھی سننے کا عادی ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین. تو اٹس ویری ایزی فار می. No, it's not very easy. Okay, why? Because جب کوئی کسی کی درد بھری کہانی سنتا ہے تو I guess either وہ ایموشنلی اس کا پرابلمس ہونے لگ جاتے کہ you know you get irritated. میری درد بھری کہانی کون سنے گا؟ آپ کی کوئی درد بھری نہیں, آپ کی بالکل فرسٹ کلاس ہے. چلیں ایموشنلی یا پھر you know like when you're hearing so many stories you get a little upset and depressed. Now you have to be strong enough that کہ آپ جس کی بھی پرابلم سن رہے ہیں آپ کے پاس اتنی پیشنس ہو آپ اپنے پہ قابو رکھ سکیں. نہیں, جوکس اپارٹ ناظرین, یہ بہت ضروری ہے کہ آج کل خاص طور پہ ججمنٹل ہونا. دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. ہوتا یہ ہے کہ آپ خاص طور پہ میں نے تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری الحمدللہ کمیونٹی باؤنڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ ہم مجالس میں میلاد میں جاتے ہیں, مسجد میں امام بارگاہ میں جاتے ہیں, وہاں پر آل آف سڈن ہم دیکھتے ہیں کوئی خاتون یا کوئی صاحب آتے ہیں اور ایک دم ہم نے انہیں نہیں دیکھا ہوتا اور ایک دم ہم ان کی پریشانی سنتے ہیں تو سب ان کو وہ کرتے ہیں. آج کل کے زمانہ یہ ہے کہ خاص طور پہ آپ کسی بھی ایز اے کاؤنسلر بھی اور ایز اے ہیومن بینگ بھی آپ اس کی پوری کہانی سنیں. اس کی کہانی سننے کے بعد جہاں پر 2 لوگ انوالو ہوں وہاں پر جب تک دونوں کی کہانی نہ سنیں آپ کوئی ججمنٹل اپنا مائنڈ جج نہ کریں, اس کو جج نہ کریں کہ او ہو تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے یہ یا آپ کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ غلط بات ہے. آپ اس کو سنیں ضرور, لیکن ساتھ ساتھ اس کو ایویڈنس بھی ایز اے کاؤنسلر آپ کا کام یہ کہ اس کو چیک بھی کریں کہ جو آپ کو وہ کہانی سنا رہا ہے یا سنا رہی ہے وہ کتنی ریئل ہے, تو آپ اس کی مدد کر پائیں گے. اگر آپ نے اس کو ایز اٹ از لے لیا, کیونکہ آپ کی ایز اے کاؤنسلنگ کی جاب میں لیٹر آن سیرا بتائیں گی, اس میں ایک کوسچننگ کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. جب آپ کسی سے کوسچن کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو ڈبل چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو کہانی آپ کو سنا رہا ہے وہ یا سنا رہی ہے اس کو آپ اس کی کریڈیبلٹی چیک کر رہے ہیں کہ وہ کہانی کس حد تک صحیح بھی ہے, تو آپ اس کی مدد کریں گے. اگر مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کے سر میں درد ہونا اور آپ اس کو کہیں کہ جی میرے سر میں درد ہے اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے دے, تو اٹ مائٹ بی سائیڈ افیکٹ ہو اس کے اوپر آپ کو. تو اس لیے ایز اے کاؤنسلر آپ کو بالکل کسی کی بات پر فوری یقین نہیں کرنا جب تک آپ اس کو پوری طریقے سے ایویڈنس کے ساتھ اسٹیبلش نہ کر لیں. بالکل. پھر IT اینڈ رپورٹ رائٹنگ اسکلس. obviously جب آپ اس کی پوری باتیں سنتے ہیں تو you make sure that you write down everything so that later on you may not forget certain points. That is also very, very important that you write down everything. The ability to see the impact of your own thoughts
and values on your work. جیسے ابھی نقوی صاحب نے بتایا کہ اتنی جلدی تو ہم جج نہیں کر سکتے کہ یو جسٹ سے آل رائٹ آئی ہرڈ دا اسٹوری شی از رائٹ اینڈ دا پرسن اباؤٹ ہوم دا پرسن از ٹاکنگ سارا فالٹ اسی کا ہی ہے. کاؤنسلنگ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کو اینڈ یو کانٹ ایون اسٹارٹ ہیونگ ایک ہوتا ہے کہ فوراً ترس کھا لینا اور یو اسٹارٹ فیلنگ سوری فار دیٹ پرسن. ہیئر دا ورڈ سوری از ناٹ دیٹ. یو فرسٹ ہیو ٹو لسن ٹو دا ہول اسٹوری. اس کو اس کو بتانا ہے, اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ تمہیں ایسے کرنا چاہیے, تمہیں ایسے کرنا چاہیے. فوراً اگر ہم ترس کھانے لگ جائے تو دین دیٹس ناٹ کاؤنسلنگ, دیٹس جسٹ لائک ہیئرنگ اے اسٹوری اور اپنا فیصلہ دے دیا ہم نے. دیٹ وڈ بی. دین ٹائم مینجمنٹ اسکلس, ہاؤ یو مینیج یور ٹائم. جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم کسی کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, پیرنٹس کو ہی دیکھ لیں, ہم سب پیرنٹس جو ہیں ہم بھی کاؤنسلرز ہی ہیں اپنے بچوں کے لیے. ہم ان کی باتیں کئی دفعہ ہم بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے شاید, لیکن ہمیں دونوں سائڈ کی اسٹوری, اگر کچھ اسکول میں ہو گیا تو ہم سنتے ہیں تو وی وانٹ ٹو ہیئر دا ادر ہاف آف دا اسٹوری ایز ویل. اور دین سم ٹائمس نہیں مجھے اب یہ کام ہے یا وہ کام ہے, یو ڈونٹ ہیئر what the children have to say. First listen to the child, then make sure you listen to the other half of the story and then make a judgment. That's important. What you need to do, you may work in the NHS Education Youth Services, you can work in the as a counselor آپ کیا کر سکتے ہیں جو آپ کے پروفیشن ہے. بالکل. اب ایجوکیشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسکولس میں کاؤنسلرس ہیں. اگر آپ کسی پیرنٹ کو پرابلمز ہوتے ہیں یا بچوں کو پرابلم ہوتے ہیں, دے گو اینڈ ٹاک ٹو دیم, دے گو اینڈ ڈسکس دیئر چلڈرنس پرابلمس ود دیم. پرائیویٹلی آلسو دیر آر counselors available who talk to them. مختلف charities also. بالکل صحیح ہے. بچوں کی سائیکولوجیکل نیڈس کیا ہیں, بڑوں کی سائیکولوجیکل نیڈس کیا ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس پرائیویٹلی آپ کاؤنسلرس کے پاس جاتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو مثال کے طور پر کوئی ایکسپیرینس لوگ ہیں یا جو کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں یا تھوڑا بہت جانتے ہیں, وہ تو ایسے ہی ایڈوائز کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی پروفیشنل کاؤنسلر کے پاس جائیں تو اس کو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور وہ وہی ایڈوائز دے گا جو آپ کو آپ کا کوئی مومن بہن بھائی آپ کو ایڈوائز دے رہا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جو آپ, کیونکہ میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں کہ ایک شخص تھا سہرا, وہ بیمار تھا اور وہ گیا ایک حکیم صاحب کے پاس. تو حکیم صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ اس نے بتایا جی مجھے یہ بیماری ہے. تو حکیم صاحب نے کہا یہ آپ دوا لیں اور 2.5 روپے جو ہے اس کو آپ جمعرات کو صدقہ کر دیں اور یہ دوا کھائیں, انشاءاللہ اس سے آپ کو شفا ہوگی. اب وہ دوا لے گیا اور اس نے سوچا کہ یار یہ 2.5 روپے کی دوا 2.5 روپے کی خرچ کرنے, کوئی پتہ نہیں دوا بھی ایسے ہی ہوگی تو ظاہر ہے. خیر اس نے وہ 2.5 روپے خرچ کیے اور وہ دوا کھائی اور 3-4 ہفتے کھاتا رہا. اس سے کوئی اس کو افاقہ نہیں ہوا. اب اس کو کوئی فائدہ جب نہیں ہوا تو وہ 4 ہفتے کے بعد دوبارہ گیا اور اس نے کہا حکیم صاحب آپ نے جو دوا دی تھی اس سے مجھے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں, آپ نے میں کھاتا رہا 4 ہفتے لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو مہربانی کر کے مجھے دوسری کوئی دوا دیں, کوئی بہتر دوا دیں. تو حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے. حکیم صاحب اندر گئے, واپس آئے, آنے کے بعد انہوں نے ایک اور دوا دی اور کہا یہ دوا لیں آپ اور اب ہر جمعرات کو آپ 250 روپے جو ہے وہ آپ صدقہ کریں اور یہ دوا کھائیں آپ. وہ اس نے 250 روپے صدقہ کیے اور 2 ہفتے کے بعد آیا کہ جی مجھے تو ماشاءاللہ بہت افاقہ ہو گیا اور میں بہت بہتر فیل کر رہا ہوں, یہ دوا آپ نے کون سے دی؟ تو حکیم صاحب نے کہا بیٹا یہ وہی دوا تھی جو 2.5 روپے میں آپ کو دی تھی, اور جب میں نے 2.5 روپے میں دی تو آپ سائیکولوجیکلی آپ نے سوچا کہ 2.5 روپے میں کیا دوا دی ہوگی, تو اس نے اثر نہیں کیا. جب 250 روپے آپ کے خرچ ہوئے تو پھر آپ کو یہ احساس ہوا کہ نہیں یہ دوا اچھی تھی اور اس سائیکولوجیکل افیکٹ کی وجہ سے اس دوا نے آپ کو اثر کیا اور آپ کو افاقہ ہوا اور بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل افیکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں ایز این اینکر پرسن یا ایز اے مومن بھائی اگر کوئی مجھ سے مشورہ لیتا ہے تو میں اس کو وہی مشورہ دیتا ہوں, تو شاید وہ اس کے لیے اتنا اہمیت نہیں ہے. لیکن وہی مشورہ جب میں پروفیشنلی دیتا ہوں, وہی بات جب میں پروفیشنلی بتاتا ہوں جس کے میں پیسے چارج کرتا ہوں, وہی مشورہ کام بھی کرتا ہے اور اس کو افاقہ بھی ہوتا ہے اور اس کو امپورٹنس بھی دیتا ہے سننے والا, کیونکہ وہ پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے. اور میں عام طور پہ میں کیونکہ اویلیبل ایزی ہو جاتا ہوں اپنے مومن بھائیوں بہن بھائیوں کے لیے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سستی ایڈوائز ہے, ایزیلی اویلیبل ہے, تو یہ بالکل ہی بیکار ایڈوائز ہے. حالانکہ وہی بات اگر جب میں
اب پروفیشنلی دیتا ہوں وہی ایڈوائس جب میں پروفیشنلی پیسے لے کے دیتا ہوں تو وہی ایڈوائس کام آتی ہے. تو میرا مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ آپ ہم میں سے ہر شخص یعنی مرد عورت ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کاؤنسلنگ کا کام کر رہے ہیں اور آپ بہتر ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوں گے, لیکن وہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ وہ اثر اسی لیے نہیں کرتا کہ گھر کی مرغی دال برابر. جی جاری رکھیے آپ اپنی بات. Now wherever you're working, there also you have counselors who can help you out. You have problems with your workplace, at your workplace, they can also solve your problems. جس طرح سے میں نے بتایا اسکولس میں بھی ہوتے ہیں, اسی طرح سے جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں اگر کچھ مسئلے مسائل آپ کے چل رہے یا you're not able to adjust wherever you're working, then there are counselors which can help you. Then your day-to-day task may include, what does your day-to-day task includes? Building a relationship بالکل صحیح of بات trust ہے and respect. ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہاں بہت شکریہ, میں بہت شکر گزار ہوں. کچھ جی سوری آپ جاری رکھیے بات اپنی. جو your day-to-day task may include building a relationship of trust and respect. The person whoever you are counseling, you need to have respect for that person and trust in that person, what he's talking. You may turn around and say, I don't think so, he's just like talking, it's not all true. How can this person go through so much of problem? But that's again making a judgment at once. You haven't even heard the whole story, but you make a judgment. Wrong. You need to respect his problems, listen to his problems, and then start counseling him, whatever the problems are. Agreeing what will be covered in the session. The day you meet your client, first thing, how do you start talking to him? Obviously, maybe you will not be able to cover up the whole story in one session. In the first session, you may just talk to the person about his life, like what his life was, what problems he had, just listening to the first main problems and then taking one step at a time and then discussing that, instead of just covering up the whole story in one day. That would not be right. بالکل صحیح بات ہے سہرا. ہمارے پاس بریک کا وقت آنے والا ہے, باقی آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ بریک کے بعد انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو بریک سے پہلے ناظرین میں آپ کو, کیونکہ ہمارے پاس 30 سیکنڈز ہیں بریک سے پہلے, تو میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ سب وہ کوالٹیز ہیں جو جرنلی چاہیے. آل یو نیڈ از اے رجسٹریشن ود دا انٹرنیشنل اور پروفیشنل باڈیز جن سے آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. ان کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ سرٹیفکیٹ کورسز کریں آپ, اور کورسز کرنے کے بعد یو کین پریکٹس ایز اے کاؤنسلر اور ایز اے تھراپسٹ اور ایز اے سائیکو تھراپسٹ, جہاں پر آپ لوگوں کی بات سنیں گے, ان کو مشورہ دیں گے. اور میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ کوئی لیگل ایڈوائزر نہیں کر رہے, یعنی میں اگر ایز اے کاؤنسلر کام کر رہا ہوں تو میں لیگل ایڈوائزر نہیں ہوں. عام طور پہ ایسا نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر میرج کاؤنسلر کے طور پر میں کسی کے بات کر رہا ہوں تو پھر کروں گا. بریک کا ٹائم ہو رہا ہے ناظرین, بریک کے بعد ہم ملتے ہیں اس بہترین ماحول میں, اور ولادت باسعادت انشاءاللہ قریب ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اسٹے ود ہدایت ٹی وی. ویل سی یو آفٹر دا بریک.